لکھا ہے ایک صحیفہ تھی کہ جو مکے میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ وہ سنتی تھی بلبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کی پیمانے کی یوں تملیل کرتا ہے۔ وہ سنتی تھی جو اس کا ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ لکھا ہے وہ صحیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، بلبل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی۔ میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کرتا ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں۔ وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہو جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھر آئی۔ صحیفہ کو خوشی تھی اب بلبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی، دعا کر کے بلبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی۔ ہرس تقریب اس نے سوچ لی یہ خود ہی گھر آ کر، کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر۔ ہرس ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کے گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ صحیفہ سوچتی تھی کہ اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم۔ جلوں میں آپ تو شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پائے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے۔ صحیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکا یک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ صحیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہے گھر تو چل گٹھڑی میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور تمہیں مزدوری دے کر۔ یہ سن کر اپنی گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا عادت تھی پیغمبر کی۔ غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئے، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی۔ کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری۔ لگی دینے جو مزدوری صحیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اب جس کی مزدوری، اگر کوئی خدمت ہے تو وہ بھی میں کر دوں پوری۔ یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری، صحیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ صحیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا۔ یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا پایا ہے۔ وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمیہ کے لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبدالمطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے شاعر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے دل میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ ہمیشہ بچ کے چلنا اسے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ صحیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا آغاز کیا ہے اور انجام کیا؟ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتاؤں، میں کیا کام بتاؤں، میں کیا انجام بتاؤں، میں بندہ ہوں خدا کا اور میں رسول ہوں اس کا۔ کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں،
میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے، یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کو ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسان، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار گئی قربان، ہوا پھر حال پر اس کو جو فضیل عزت بڑھ آئی، ضعیفہ کے لبوں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا الہ